اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سلسلہ درس کا 5واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تبرکاً ایک آیت مبارکہ ہر درس کی ابتدا میں تلاوت کرتا ہوں، اس کا تعلق روزے کی فرضیت سے ہے اور فلسفہ روزہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ یہ روزہ فرض تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگوں کو پرہیزگار بنا دیا جائے، اللہ کا نیک بندہ بنا دیا جائے۔ اس سلسلے میں کل ہم نے مفطرات کے اوپر ارتکاب کرنے کا جو شریعت نے جو حکم بیان کیا ہے، یعنی ایک بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ جو بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑنے والے جو عوامل ہیں، روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں، ان کا ارتکاب کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ روزے کی قضا بھی رکھے گا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا۔ ساتھ ساتھ ہم نے موجبات صوم، یعنی کون سے عوامل ہیں جن کی موجودگی کی وجہ سے انسان کے لیے عملاً روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک وجوب ہونا، حکم وجوب ہونا، حکم موجود ہے، اس کو عملی بنانا، عمل درآمد کی ابتدا کب ہوگی، اس کو کہتے ہیں موجبات۔ آج ہم بیان کریں گے کہ روزے کے اندر کیا کیا واجبات ہیں۔ اما واجبات روزے کے واجبات میں نیت کرنا، تو نیت کرنا ہر عمل میں واجب ہے۔ اب وہ نیت کرنے کا طریقہ یا آپ زبان سے اقرار کریں، وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تو دل میں کم از کم اس کا اظہار یعنی بالقلب ہونا چاہیے۔ والامساک، اور دوسرا واجب کیا ہے؟ والامساک عن المفطرات، مفطرات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ 4 عوامل ہیں: کھانا پینا، قے کرنا، جماع کرنا۔ یہ 4 چیزوں کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ والامساک عن المفطرات، مفطرات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ کب؟ من طلوع الصبح الصادق الى غروب الشمس، صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر غروب الشمس تک، سورج غروب ہونے تک۔ والنیت ينبغي ان تكون بهذه الصيغة، اب نیت کے مختلف طریقے ہیں کہ کس طرح نیت کی جائے، تو آپ یوں نیت کر لیں: اصوم غدا من شہر رمضان اداء لوجوبہ قربۃ الی اللہ۔ اب یہ پڑھ لیں کہ میں کل روزہ رکھتا ہوں رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ ادا کے طور پر، کیونکہ بروقت آپ ادا کر رہے ہیں، بروقت اس لیے اداء لوجوبہ، واجب ہونے کی وجہ سے، قربۃ الی اللہ، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ یا اس طرح نیت کر لیں: او نویت ان اصوم شہر رمضان اداء لوجوبہ قربۃ الی اللہ، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ او بصیغۃ اخری تفید ھذا المعنی، یا آپ اپنے الفاظ میں آپ نیت کر لیں، لیکن اس نیت میں تفید ھذا المعنی، یہ مطالب اس میں ادا ہو جانے چاہیے۔ کون سے مطالب؟ الوجوب والقربت والتعیین، یہ 3 چیزیں اس صاحب کی نیت میں ہونی چاہیے۔ بھلے آپ اپنی زبان میں کر لیں، اردو میں کر لیں، بلتی میں کر لیں، انگلش میں کر لیں، یعنی عربی میں نیت کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن آپ جس زبان میں بھی نیت کر لیں، اس نیت میں یہ چیزیں ہونا لازمی ہے۔ واجب کا ذکر ہو لوجوبہ، اور قربتاً الی اللہ، قربت کا ذکر ہو کہ میں یہ روزہ
خالص رضا الہی کے لیے میں یہ روزہ رکھوں گا، و تعین معین کیا گیا ہو کہ یہ اداءً ہے یا قضاءً ہے۔ یہ تین چیزیں آپ اپنی زبان میں بھلے نیت کر لیں، لیکن ان تینوں چیزوں کا اس نیت میں ذکر ہونا لازمی ہے۔ ان کان للحاضر، اگر حاضر کے لیے ہو تو اداءً، وَإِنْ كَانَ لِلْغَائِبِ فَبِهَذِهِ الصِّيغَةِ أَصُومُ غَدًا قَضَاءَ شَهْرَ رَمَضَانَ لِوُجُوبِهِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ۔ اگر غائب کا یعنی صیغہ ہو، غائب سے مراد روزہ آپ کا قضا کا روزہ ہے، رمضان کا آپ روزہ کسی وجہ سے آپ رکھ نہیں سکے تھے، اب آپ اس کی قضا رکھ رہے ہیں، تو اسی صورت میں أَصُومُ غَدًا قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ لِوُجُوبِهِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، اس طرح سے آپ نیت کر لیں۔ وَلِلنَّذْرِ، اگر نذر کا روزہ ہو، أَصُومُ غَدًا نَذْرًا لِوُجُوبِهِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، اس میں نذرًا کا ذکر آنا چاہیے کیونکہ نذر واجب ہے، اس لیے لِوُجُوبِهِ آ گیا۔ کفارتی، کفارے کا ہو، آپ نے عمداً روزہ توڑا ہوا ہے، اس کا کفارہ آپ رکھ رہے ہیں، تو أَصُومُ غَدًا کفارةً لِتَعَمُّدِ الْإِفْطَارِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، آپ اس طرح سے نیت کرنی ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے کفارے کے طور پر، یہ آپ نے اپنی نیت میں اس طرح سے ذکر کرنا ہے۔ أَصُومُ غَدًا کفارةً تعمدا للإفطار قربةً إلى الله، او کفارت الظہار، اگر زہار کا کفارہ زہار ہو تو اسی صورت میں أَصُومُ غَدًا کفارت الظہار لِوُجُوبِهَا قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، آپ اس طرح سے نیت کر لیں۔ وَلِلْاعْتِكَافِ، اعتکاف میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو ادھر بھی آپ یعنی روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ اعتکاف بھلے سنت کا اعتکاف ہو لیکن وہاں روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے، تو أَصُومُ غَدًا مُعْتَكِفًا قُرْبَةً أَدَاءً لِوُجُوبِهِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، یا أَصُومُ غَدًا مُخْتَلِيًا أَدَاءً لِوُجُوبِهِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، یا أَصُومُ غَدًا مُعْتَزِلًا أَدَاءً لِوُجُوبِهِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ۔ یہ ایک آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن آپ اپنی زبان میں یہ نیت کر سکتے ہیں۔ عربی میں کریں بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو عربی میں ادائیگی میں مسئلہ ہے تو آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نیت یاد نہیں ہوتی تو وہ اپنی زبان میں یہ نیت کر سکتے ہیں۔ وللباقی، باقی ایک آدمی نفل کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، سنت کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا نیت ہے؟ أَصُومُ غَدًا سُنَّةً او مستحباً او نفلاً او تطوعاً، یہ آپ کوئی بھی لفظ استعمال کریں، أَصُومُ غَدًا سُنَّةً قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ پڑھیں، أَصُومُ غَدًا مستحباً قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ کہیں، أَصُومُ غَدًا نفلاً یا أَصُومُ غَدًا تطوعاً قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ کہیں، یہ تمام صورتیں آپ کے لیے جائز ہیں۔ یہ نیت واجب نیت بھی یہاں پہ ذکر فرمایا، قضا کی بھی نیت یہاں اس کی صورت ذکر ہوئی، اور اسی طرح باقی جو صورتیں ہیں اعتکاف کے لیے جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی نیت، کفارے کی نیت، اور اسی طرح نفل اور سنت روزوں کی بھی نیت یہاں پہ ذکر ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی باقی جو تفصیلات ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو وقتاً فوقتاً پہنچا دیا کریں گے۔ رمضان المبارک کی 5ویں تاریخ کی دعا اور اس کا ثواب، اگر کوئی رمضان کی 5ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت المأویٰ میں اسے 1000 شہر عطا فرمائے گا۔ ہر ایک شہر میں 1000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 1000 کشادہ کمرے ہوں گے، اور ہر کشادہ کمرے میں 1000 دسترخوان ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود ہوں گے۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی من المستغفرین واجعلنی فیہ من الصالحین القانتین واجعلنی من اولئک المتقین برحمتک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار مجھے اس ماہ میں استغفار کرنے والوں میں شامل فرما،
اور مجھے اس ماہ میں اچھوں اور فرمان برداروں میں شامل فرما۔ اے سب سے زیادہ کرم والے، مجھے اپنی شفقت سے ان متقین میں شامل کر دے۔ اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔